نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ رکھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ کو لوگوں کی بہلائی کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف تأمرون بالمعروف کے نیکی کی طرف بلاتی ہے، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، فإنہم خیارکم، کہ وہ تم میں سے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، جو اس کے بعد آئے، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے۔ اور آخری حدیث کا جو حصہ ہے کہ ثم یظہر الکذب، اس کے بعد آخر میں ظہور، جھوٹ کا ظہور ہو جائے گا، جھوٹ نازل ہو جائے گا، جھوٹ آ جائے گا۔ تو یہاں میں آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ کا اور آیت کریمہ کے پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی ہے یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں جو علماء کرام، ائمہ اور اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے اوپر باتیں تو اٹھالتے ہیں، برا بھلا تو کہتے ہیں، ان کی گستاخیاں تو نعوذ باللہ کرتے ہیں، لیکن دین کو نہیں سمجھاتے آپ لوگوں کو کہ دین ہے کیا، کہ ہمارا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں، ہمارے آنے کا مقصد تھا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم الذین یلونہم، کہ پھر جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے لوگ جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم امام ابو محمد ہیں، اسی طرح ہمارے 4 ائمہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو آج مرزا جھیلوی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کس کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اب چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے ان کی بھی عزت کرو، تو کیا یہاں ہم ائمہ پہ اور علماء پہ بات اچھالنے کے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عالم کا پوری رات سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا برابر ہے۔ تو آپ علماء پہ انگلیاں اچھالنے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے دین سیکھیں۔ کسی بھی کام کا جو مہارت رکھنے والا ہوتا ہے آپ اسی سے کام سیکھنے جاتے ہیں، تو اس لیے دین علماء سے سیکھیں۔ انہی حدیث مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور گناہوں سے روکیں اور بھلائی کی دعوت دیں، اور علماء کے پاس بیٹھنے کے ان کو اجازت دیں کہ وہ لوگوں علماء سے بیٹھ کے انہی سے دین کو سیکھیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری صحابہ کی عزت کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ثم الذین یلونہم، ان کے بعد جو ہیں ان کی بھی عزت کرو، کہ آخر میں لاسٹ میں جھوٹ کا ظہور ہو جائے گا۔ تو آج علماء سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ آپ کچھ عرصے بعد اگر اسی طرح لوگ علماء سے دور ہو گئے تو ثم یظہر الکذب والا دور آ جائے گا، جھوٹوں کا اور کذاب کا دور آ جائے گا، تو اس سے بچیں۔ لہٰذا آپ لوگ قرآن کی آیت مبارکوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف لوگوں کو برائی سے بچائیں اور بہلائی کی دعوت دیں، نیک دین کی طرف بلائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔